لیکن قرآن پاک کی آیت میں مردے کا کلام موجود نہیں ہے. یا لیت قومی یعلمون. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مردہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میری قوم جان جائے بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے میری مغفرت کی ہے. وہاں پہ جو کلام ہے شہید یاسین کا وہ میت کا نہیں ہے، عام فہم بات ہے. لاہور میں غیر مقلد مولوی ہے، اس کا باپ اچھا آدمی تھا، احسان الہی ظہیر صاحب. اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اچھی لکھائی کی، لیکن پیچھے آگے خلف من بعدہم خلف، پیچھے بالکل ریچھوں کی دوڑ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں لوگ مردے نہیں سنتے، مردے بولتے نہیں. آگے والے حدیث کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. دلیل کیا؟ مردے نے کہا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی. صدقے میرا پترا، صدقے. احسان الہی ظہیر خوش ہوا ہوگا کہ میں نے میرے گھر بیٹا پیدا ہوئے. یہ نہیں پتا کہ کنان سے بھی آگے. اور بے وقوف قرآن کی تحریف نہ کر. یہ وہ ظہیر صاحب ہیں، ہشام الہی. میں تو سن کے حیران ہوا کہ اتنا بڑا جاہل جس کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، نہ یہ مردے بول رہے تھے یا لیت قومی. واہ واہ، صحیح کہا جی صاحب نے. کہتے وہ بھی انجینئر. یہ انجینئروں والا دین ہے. اور تعجب ہے، آگے بیٹھے ہو کہتے سبحان اللہ. یہ اہل حدیث کا مسئلہ کہ مردے سنتے بھی ہیں، مردے بولتے بھی ہیں. اگے ہوں تسی بھی چلو بے جفیاں پا کے مل دے بھی ہیں. ہاں تو آ جاؤ. پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو. اور میرا بھائی یہ معمولی مسئلہ نہیں، اس مسئلے کا تعلق ہے الہ والے مسئلے کے ساتھ. کس مسئلے کے ساتھ؟ الہ، الوہیت کا معنی یہ ہے، معیار یہ ہے سلطتن غیبیہ. سلطہ غیبیہ یہ الہ وہ ہستی ہے جو بغیر اسباب کے سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تصرف کرتا بھی ہے. اگر یہ صفت مردے میں مانی تب بھی مشرک ہے، زندہ میں مانی تب بھی مشرک ہے.